لیکن ایک اندر بھی ایک انسان کا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا، اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ ہمارے ضمیر کیا مردہ ہو چکے ہیں؟ اصل میں ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتا ہے نا ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک صحابی ہیں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سینے پہ ایسے ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استفتی نفسکا، کہ تو اپنے نفس سے سوال پوچھ، یعنی تیرا جو سوال کرنا ہے تو اپنے نفس سے فتویٰ لے، اپنے نفس سے پوچھ۔ اس کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جب تو کوئی کام کرے تو تیرا دل خوش ہو، تیرے دل کو اطمینان ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، اچھا کام ہو، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ نے جب کام کیا تو آپ کو اطمینان مل رہا، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے۔ اور گناہ یہ ہے کہ جب تم کوئی کام کرتے ہو تو اس کے بعد تیرا دل جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ پریشانی آ جائے، بے چینی آ جائے۔ تو استفتی نفسہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے نفس سے سوال کریں۔ دیکھیں یہ دل ہے نا ناظرین، یہ دل ایک وائز ہے۔ جیسے وائز کا کام ہوتا ہے نا، وائز بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا، خطیب، جس کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرتے ہیں، دلوں کو قرآن کے علوم سے اللہ تعالیٰ منور کرتے ہیں، جو نصیحت لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، جو دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وائز۔ کہتے ہیں نا وائز جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ بڑے بڑے مقرر، خطیب، ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو وہ اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اسی طرح سے جو مصنف ہوتے ہیں وہ اپنی تحریر کے ذریعے سے، جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ یہ بڑا ایک اہم حضور نے ایک اصول بتا دیا۔ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، کیا یہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، کیا آیا اس کام کے کرنے کے بعد آپ کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، آپ کے دل کو اطمینان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور اگر دل پریشان ہو جاتا ہے، دل میں بے چینی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ تو دل جو ہے انسان کو واز کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں جو چیز تمہیں دا ما یریبو کا الا ما یریبو، جو چیز تمہیں شک میں ڈالو اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ دیکھیں تو انسان، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ دیکھو آخر میں اس حدیث کے ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو تمام کا تمام جسم ٹھیک۔
اگر وہ خراب تو پورا کا پورا جسم خراب. تو اب وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کو واعظ کرتا ہے، وہ انڈیکیٹر ہے، وہ انڈیکیشن کرتا رہتا ہے، انسان کو بتاتا رہتا ہے. لیکن ایک انسان بہت بے چین ہو، بہت زیادہ پریشان کن ہو، اب اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، تو دل کیوں بے چین ہے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں دل بے چین ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل کوئی انڈیکیشن کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پر کوئی معاملہ خراب چل رہا ہے جو بظاہر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، جو صرف تم جانتے ہو اور تمہارا خدا جانتا ہے. تو دل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ توجہ دلا رہا ہے. دیکھیں وہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ بتا رہا ہے. آپ دیکھیں جب کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نا، یا کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا ہے، کسی قسم کی بد اخلاقی کرتا ہے، تو اس کا دل اس کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے. جب تک دل صحیح ہو، صحت مند ہو، یعنی روحانی طور پر صحت مند ہو، کیونکہ وہ پھر انسان کو متوجہ کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دل کی آواز کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ٹائم ہم نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن ایک انسان کسی کے اوپر ظلم کر کے آ جائے. آپ گھر میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں، اگر آپ گھر میں اپنے کسی بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، تو بعد میں آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے، دکھ ہو رہا ہوتا ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا جتنا تم نے ڈانٹ دیا ہے، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا جتنا غصہ کر دیا ہے، اتنا یعنی بیوی کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو کوئی بات آپ نے کر دی تو بعد میں دل کہتا ہے کہ یار آپ نے یہ زیادتی کی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ دوسرا انسان کو توجہ دلائے کہ بھئی تم نے زیادتی کی ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. ایک تو دوسرا انسان ہوتا ہے، لیکن ایک اندر بھی ایک انسان کا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا، اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. وہ ہمارے ضمیر کیا مردہ ہو چکے ہیں؟ اصل میں ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتا ہے نا ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے. اب وہ دل بھی جو ہے وعظ کرنے کا کام چھوڑ دیا اس نے، وہ بھی اب توجہ نہیں دلاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دل ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر دل خراب ہو جائے تو سارے معاملات خراب. حضرت ابراہیم خواص ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور عالم دین بھی تھے اور ایک بہت بڑے پیر بھی تھے اور شافعی مسلک کے تھے یہ. اور ان کے بہت بڑے ایک شاگرد تھے، خلیفہ تھے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مجھے آپ کو بس چھوٹی سی بات کی وصیت کر دیں، چھوٹی سی، کہ بس میں اس پر عمل کروں اور میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے دل کی اصلاح کر لو، بس یہ چھوٹی سی نصیحت ہے، دل کی اصلاح کر لو. دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا وما جلا ہوا یا رسول اللہ، کہ اس کے زنگ کو کس طرح سے اتارا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کام کر لو. ایک ذکر الموت، موت کا تذکرہ کرو، اور وہ تلاوت القرآن مع تدبر، اور تلاوت قرآن پاک کرو تدبر کے ساتھ. دو کام کر لو تو تمہارے جو دلوں کے اوپر جو زنگ لگ چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا. دو چیزیں بتائی. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک موت کا تذکرہ کرنا، جیسے کہ علامہ شیخ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انسان کے دل کو جو چیزیں تاریک کر دیتی ہیں، جو اس کو بیمار کر دیتی ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز انسان کیا کرتا ہے کہ عمل ختم ہو جاتا ہے. علم کے ساتھ جو ہے وہ علم ہوگا، عمل ختم ہو جائے گا. عمل ہے، علم نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لوگ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں پہ ایک سیاہ نقطہ رکھ جاتا ہے اور وہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ توبہ کریں
تو توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاہ نقطہ سیاہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب توبہ یعنی ایک انسان گناہ کرتا ہے کس بات پر؟ توبہ کی امید پر، کہ بھئی میں کیا کروں گا، میں توبہ کر لوں گا، آج جو ہے شراب ملی ہے پی لیتا ہوں، توبہ کر لوں گا، زنا کرنے کا وقت آیا، موقع ملا، زنا کر لیا تو بعد میں توبہ کر لیں گے، کوئی غلط کام کرنے کا موقع ملا، کر لیا اور کہا کہ توبہ کر لیں گے۔ تو توبہ کی امید پر کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ اب اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو یہ اسی حالت میں مر گیا، اگر توبہ نہیں کی تو پھر کیا؟ تو کہا اس سے انسان کا دل جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اب جب وہ دل بیمار ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دو چیزیں ہیں جس سے آپ اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے، اور تیسری میں کیا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ یعنی دلوں کا ریگ مال کیا ہے؟ ریگ مال آپ سمجھتے ہیں؟ ریگ مال وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ریگ مال مارا جاتا ہے، اس کے زنگ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دلوں کے اندر جب دلوں میں زنگ لگ جائے تو اس کا ریگ مال کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب تین چیزیں یہاں پہ بیان ہو گئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہو گئی کہ موت کی یاد، موت کو یاد کرو۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو زمین کے سپرد کرتے ہیں، سپرد خاک کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے تو زمین میں جانا نہیں، میں نے تو قبر میں جانا نہیں، میں صرف قبر میں اتارنے کے لیے ہوں، بس میں نے لوگوں کا جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں کی تدفین میں شرکت کرنی ہے، لوگوں کو قبروں میں اتارنا ہے، میرا کام یہ ہے، میں نے خود ادھر نہیں جانا، یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا غافل انسان کیا ہوگا، کون ہوگا؟ یہ تو غفلت ہے نا، کہ بھئی آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و قارب کو، دوست احباب کو اتار رہے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ دل بیمار ہو گیا۔ اب موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو کہ بھئی ایک دن میں نے جو ہے مر جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے میرا حساب کتاب ہوگا، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، اور میں اللہ کے سامنے پہنچوں گا تو اللہ کے سامنے میرا پوری زندگی کا جب چیپٹر کھولا جائے گا اور رجسٹرڈ کھولا جائے گا تو میں کہاں سے جواب دوں گا؟ تو اب جب یہ انسان کے اندر اس بات کا دیکھیں نا، اب ہم جو ہے وہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹریفک لائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، سگنل کا خیال، کیمرے کا خیال، اسپیڈ کا خیال، فلانا خیال۔ کیوں؟ کہ بھئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہے نوٹ کیا جا رہا ہے، آبزرو کیا جا رہا ہے، کوئی غلط کام کر لیں گے جواب دہی ہوگی، ٹکٹ لگ جائے گا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اپنی لائن پہ سیدھا سیدھا جا رہے ہیں، قانون کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میرے ساتھ سارے معاملات پیش آنے ہیں، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دل کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اموات جو ہو رہی ہیں دنیا کے اندر وہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ جی ہارٹ فیلیر ہو گیا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس سے متعلق جو بیماریاں ہیں سب سے زیادہ اموات اس سے ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر تو تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی موت، جسم کو جب موت آتی ہے وہ کس وجہ سے؟ تو جو روحانی طور پہ بندہ مر گیا ہے یا روحانی طور پہ ہم روزانہ مر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ جو بیمار ہو چکے ہیں ہمارے دل اور کمزور ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر بھی تو کوئی تذکرہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی تو گفتگو ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب سینہ دل کھل گیا اللہ کے نور میں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھا رہا ہے، وہ چل رہے ہیں صراط مستقیم پہ۔ اور فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور جن کے دلوں میں زنگ پڑ گیا ہے، سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کس پہ ہیں؟ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ انسان کو بتا دیا کہ دیکھو ایک چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو موت کا تذکرہ کرو، دوسرا کیا کہ تلاوت القرآن مع تدبر، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ،
اب قرآن کی تلاوت کرنے سے یتلو علیہم آیاتی، جو انسان جو ہے وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے نا. تو اسی طریقے سے اس کا دل جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جب انسان اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو جو بیمار دل ہے اس کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی مثال میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک بڑی مشہور مثال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بیمار دل کو کیسے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، کیسے ان کو ایمان سے منور کر دیا. وہ قرآن پاک کی دولت کہ انہوں نے جب قرآن پاک سنا، اپنی بہن کے گھر گئے تو اس قرآن نے کیا کیا، ان کے بیمار دل کو صحت دے دی، شفا دے دی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ چکی ہے، یہ کتاب. اور کیا ہے، شفاء لما فی الصدور، کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر دلوں، سینوں کے اندر کی جو سینے کے اندر، شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر کیا ہے، وہ دل ہے، اس کے لیے شفا ہے. یہ بیمار دلوں کو صحت دے دیتی ہے کتاب قرآن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.